السلام علیکم، میں سعدیہ حمیرہ، رہبر گروپ آف انسٹیٹیوشن اکولہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کلاس ششم کا چوتھا سبق کھدر کا کفن، جس کے مصنف ہیں خواجہ احمد عباس۔ پیارے بچوں، آئیے دیکھتے ہیں اس سبق کی پہلی بات کو جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پہلی بات، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ملک کو آزادی دلانے میں بڑی بڑی ہستیوں نے تو حصہ لیا، لیکن عوام بھی اس جدوجہد میں پیچھے نہیں تھے۔ انہوں نے آزادی کے حصول کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کیا۔ اس سبق میں ایک غریب بڑھیا کی آزادی کی چاہت کو بیان کیا گیا ہے، جس نے وطن کی محبت میں آزادی کی جنگ کے لیے اپنی ساری پونجی قربان کر دی تھی۔ یہ پونجی اس کے بڑھاپے کا آخری سہارا تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد اسے کھدر کا کفن دیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں جان پہچان۔ اس کہانی کے مصنف خواجہ احمد عباس خود ملک کی آزادی کی تحریک میں شامل رہے۔ عوامی جدوجہد کے تجربے کو انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں لکھا ہے۔ خواجہ احمد عباس 7 جون 1914 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ وہ طالب علمی کے زمانے ہی میں صحافت سے منسلک ہو گئے تھے۔ منسلک ہونا، جڑنا۔ وہ کئی اخبارات کے صحافی رہے۔ 20 برس تک انہوں نے ہندی اور اردو ہفتہ وار بلڈرز میں آزاد قلم کے عنوان سے کالم لکھا۔ مصنف نے 25 سال کی عمر ہی میں سمندری جہاز کے ذریعے 17 ممالک کی سیر کی۔ اس سفر کی روداد مسافر کی ڈائری کے نام سے چھپ چکی ہے۔ انہوں نے 70 سے زائد کتابیں لکھی۔ ان کی اہم کتابیں زعفران کے پھول، میں کون ہوں، گیہوں اور گلاب، نئی دھرتی نئے انسان ہیں۔ 1 جون 1988 کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کا مختصر سا خلاصہ۔ اس کہانی میں ایک غریب بڑھیا کی آزادی کی چاہت کو بیان کیا گیا ہے، جس کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد اسے کھدر کا کفن دیا جائے۔ کھدر، کھادی۔ مصنف کے بچپن میں اس کے پڑوس میں حکیمن نام کی ایک غریب جلاہی رہتی تھی۔ جلاہی جلاہا کا مؤنث ہے۔ لوگ اسے حکو کہتے تھے۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کام کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ بوڑھی ہونے کے بعد بھی سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی اور گھر کے سارے کام کرتی، جیسے جھاڑو دینا، آٹا پیسنا، کپڑے دھونا وغیرہ۔ اتنا کام کرنے کے باوجود وہ ہمیشہ خوش رہتی۔ وہ بچوں کو جنوں اور پریوں کی کہانیاں سناتی۔ وہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے چاندی کے زیور بنوا لیے تھے۔ پونجی، دولت، جنہیں وہ پہنے رہتی تھی۔ ایک دن مہاتما گاندھی اور علی برادران مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی پانی پت آئے اور مصنف کے نانا کے مکان میں تقریریں کی۔ بعد میں چندہ جمع کیا گیا تو حکو نے سارے زیور دے دیے۔ اس دن سے وہ اکثر پوچھتی کہ انگریزوں کا راج کب ختم ہوگا۔ آہستہ آہستہ اس کا بدن کمزور ہوتا گیا۔ اس نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، لیکن چرخہ کاٹنا نہ چھوڑا۔ وہ کھدر بن رہی تھی، کھدر، کھادی۔ اس نے وصیت کی تھی کہ اسے اس کے بنے ہوئے کھدر کا کفن دیا جائے۔ اس کے مرنے پر اسے کھدر کا کفن دیا گیا۔ پیارے بچوں، یہ تھا اس سبق کا مختصر سا خلاصہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس سبق کے الفاظ کے معنی۔ کھدر، ہتھ کرگے پر بنا ہوا کپڑا، کھادی۔ کیلیں، اناج کے دانے جو بھونے جانے پر کھل جائیں، مثلا مرمرے، پاپ کارن وغیرہ۔ حشاش، بشاش، بہت خوش۔ کاٹھی، جسم کی بناوٹ۔ ہنسلی، ایک قسم کا زیور جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔ علی برادران، مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر۔ پونجی، دولت۔ خم، جھکاؤ۔ لٹھا، ایک قسم کا سوتی کپڑا جو انگلستان سے آتا تھا۔
پیارے بچوں، ہم نے جو ہے آپ کو اس سبق کا مختصر سا خلاصہ بتایا ہے، لیکن آپ کو اس سبق کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے ایک جملے کے سوالات دیے گئے ہیں، اس کے جوابات آپ کو اوپر اس سبق میں ملیں گے، وہ آپ کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے مختصر سوالات یہاں پر دیے گئے ہیں، اس کے جوابات بھی آپ کو اوپر ملیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر دیا گیا ہے ذیل کے الفاظ مکمل کر کے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو آپ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے، جیسے نمبر 1 لپا، نمبر 2 حشاش، نمبر 3 پڑھی، نمبر 4 سوج، نمبر 5 صبح۔ تو اس کو پہلے آپ کو ایسے مثال جیسے یہاں پہ دی گئی ہے صاف ستھرا، اسی طرح سے لپا پتا، حشاش بشاش، پڑھی لکھی، سوج بوجھ، صبح سویرے، پہلے اس کو ایسے تیار کرنا ہے، اس کے بعد میں اس کے جملے بنانا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر آگے جو دیا گیا ہے درجہ بندی کے قدرتی دھاگوں اور مصنوعی دھاگوں کی آپ کو درجہ بندی کرنا ہے۔ نائلون، سوت، اون، ٹیریلین، ریشم، پولیسٹر، اس کو جو ہے 2 الگ الگ کالم میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد سبق کے درج ذیل الفاظ کی مدد سے صحیح جملے بنائیے۔ تو آپ کو یہ صحیح جملے اوپر سبق میں مل جائیں گے، ان جملوں کو آپ کو سبق میں ڈھونڈنا ہے اور پھر اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک اور آسان مشق دی گئی ہے کہ ذیل کے جملے پڑھیے، جن الفاظ کے نیچے خط کھینچا ہوا ہے ان کی ضد استعمال کر کے جملہ دوبارہ لکھیے۔ وہ بہت خوش تھی، خوش کا الٹ ہوتا ہے غمگین، وہ غمگین نہیں تھی۔ حقو بہت محنتی تھی، حقو کاہل نہیں تھی۔ راشد اچھا لڑکا ہے، راشد برا لڑکا نہیں ہے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یعنی وہ ان پڑھ ہے۔ اس طرح آپ کو یہ جملے بنانے ہیں۔ اسی طرح سے اور یہاں آگے دیا گیا ہے، جیسے ذیل میں مختلف کاروبار کرنے والے افراد کے نام دیے گئے ہیں، خالی جگہوں میں کسی ایک آلے اوزار کا نام آپ کو لکھنا ہے، جیسے جلاہا کے ساتھ کرگا ہے، اسی طرح سے کسان جو استعمال کرتا ہے اوزار وہ لکھنا ہے، ڈاکٹر، ماہی گیر، ملاح، لوہار، درزی۔ اسی طرح سے نیچے لفظوں کا کھیل دیا گیا ہے، یہاں پر کچھ جو ہے الفاظ دیے گئے ہیں، اس سے آپ کو حکیمن سے جڑے ہوئے کچھ جملے بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں دیا گیا ہے کاروبار، اس کا جملہ بنا ہے حکیمن اپنا کاروبار خود چلاتی تھی۔ اسی طرح سے چکی، جھاڑو، چرخہ، کپڑے، کھانا، اس کے جملے آپ کو اسی سبق میں ملیں گے، آپ کو وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ہے نیچے ذیل کے ہر لفظ کے سامنے 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک اس لفظ کا ہم معنی ہے۔ مثلا غریب، امیر، نادار، دولت مند، تو اس کا غریب کا معنی ہے نادار۔ اسی طرح سے ہسمکھ، خوش مزاج، بد مزاج، تنک مزاج، تو اس کا آئے گا خوش مزاج۔ پھول، پتا، کانٹا، گل، اس کا جواب ہے گل۔ سبز، سرخ، ہرا، نیلا، سبز یعنی ہرا۔ مہذب، تہذیب یافتہ، بد اخلاق، بد تہذیب، تہذیب یافتہ۔ اسی طرح سے جو ہے نیچے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آئیے زبان سیکھیں، یہاں پر دیا ہے حروف تہجی۔ ذیل کی علامتوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، الف، ب، جیم، دال۔ اسی طرح سے ہندی میں ہے ک، کھ، گ، گھ، انگلش میں آتا ہے اے، بی، سی، ڈی۔ یہ زبان کی بنیادی آواز کی علامتیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی علامتیں زبانوں میں پائی جاتی ہیں، انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف کی علامتیں زبان کو لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آزادانہ طور پر ان کے کچھ معنی نہیں ہوتے، مگر بولے جانے والے لفظوں اور جملوں کے معنی لکھی ہوئی شکل میں ان علامتوں کے ذریعے پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ہر زبان میں حروف تہجی کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ اردو میں 37 حروف ہیں، جن کی مدد سے بولی جانے والی زبان کو لکھا جا سکتا ہے۔ پہلی جماعت میں اردو کی تمام آوازوں اور ان کی علامتوں کا تعارف کیا جا چکا ہے۔ یہاں ان کی قسمیں معلوم کرنے کے لیے انہیں زبان سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ذیل کے حروف کو ادا کیجیے۔ ب، بھ، پ، پھ، ت، تھ، جیم، جھ، چ، چھ، کاف، کھ، دال، ڈال، رے، زے، سین، شین، لام، میم، نون۔ آپ نے دیکھا کہ ان حروف کو زبان سے ادا کرتے وقت منہ سے نکلنے والی آواز ہونٹ یا زبان یا دانت سے ٹکراتی ضرور ہے۔ ایسی آواز یا حروف کو حروف
صحیح کہا جاتا ہے۔ اب ان آوازوں کو ادا کیجیے۔ آ، اے، او، ای۔ ان آوازوں کو منہ سے ادا کرے تو آواز زبان، دانت یا ہونٹ وغیرہ سے بالکل نہیں ٹکراتی۔ ایسی آوازوں کو اردو میں الف، واو، یہ سے لکھا جاتا ہے۔ یہ تینوں علامتیں حروف علت کہلاتی ہیں۔ ان کے لیے کبھی زیر، زبر اور پیش سے بھی کام لیا جاتا ہے، جن کے بارے میں آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں۔ اسے ذیل کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا لفظ کام، کاف الف میم کام میں کاف اور میم حروف صحیح ہیں اور الف حروف علت۔ اسی طرح لفظ دوستی میں دال، واو، سین، تے، یہ دال، سین، تے حروف صحیح اور واو اور یہ حروف علت ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ الف، واو، یہ حروف صحیح کی طرح بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے الفاظ اکبر، ورق اور یاد میں الف، واو، یہ جو الفاظ کے شروع میں آئے ہیں وہ حروف صحیح ہیں۔ تو پیارے بچوں، تقریباً آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، اور اس کو جو ہے آپ کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر کے جس وقت آپ اسکول آؤ گے اس وقت یہ سب لکھ کر لانا ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کو دھیان سے سننے کے لیے جزاک اللہ، شکریہ۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔